کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے طرف اللہ نے الہام کیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو اس طرح پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں کے اوپر چھتے بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو لوگ چھتریاں وغیرہ بناتے ہیں آپ وہاں پہ اپنے چھتے بناؤ. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے بعد آپ پھل وغیرہ کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شہد نکالتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. لیکن شہد کے اندر یہ کہنا کہ ہر مرض کی شفا یہ نہیں ہے، یعنی شہد کے اندر بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے. وہ بھی جو ماہر قسم کا طبیب ہے اس کے مشورے سے شہد استعمال انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ حجامہ لگوانے میں، سنگی لگوانے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے تب وہ سنگی نہیں لگوائے گا. افطر الحاجم والمحجوم. اچھا نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی شربت اصل، شہد کے گھونٹ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے ساتھ داغنے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو آگ کے ساتھ داغ دینا وہ خون فوراً رک جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا امتی عن القی، میں اپنی امت کے لوگوں کو آگ کے ساتھ داغنے سے منع کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی اس کو زخم ہے تو آگ کے ساتھ اسے داغ نہیں سکتا، اس سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بصرہ کے اندر چلے گئے تھے اور فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیا کریں. کانا یسلی متربیہ، جس طرح ہم چوکڑی مارنا جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو یعنی سب سے پہلے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز ادا کرنا. اگر بیٹھ کے نماز نہیں ادا کر سکتا تو پھر لیٹ کر نماز ادا کرنا. اس لیٹنے کی کیفیت یہ ہوگی جیسے ادھر قبلہ ہے، قبلے کی جانب وہ اپنے پاؤں کرے گا اور اپنا سر جو ہے وہ ادھر مشرق کی جانب کرے گا. تو اپنے قدم کو وہ اٹھا کے رکھے، جس طرح یہ میرے قدم ایسے بھی درست، اگر سیدھے کر لے تو اس طرح بھی لیٹ کر نماز ادا کرنا درست ہے. اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا سر مشرق کی جانب ہوگا، اس کے جو قدم ہیں وہ جنوب والی جانب ہوں گے، اور یوں پہلو کی جانب یعنی اپنا ہاتھ رکھے گا اور قبلے کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرے گا. جیسے یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے ادھر منہ کر کے یہ لیٹ گیا اور پاؤں ادھر کو، اور اس کا منہ ادھر قبلے کی جانب ہوگا، سارے اس کا یہ شمال والی جانب ہوگا. تو اچھا یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا. وہ بیمار ہوئے. یہ صرف واحد صحابی ہیں جن کا اس طرح کا واقعہ آتا ہے، اور آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف دیا تھا. اچھا یہ بیمار ہوئے، ایک آدمی ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا. جب اس نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، کیفیت دیکھی، تو وہ زاروں قطار رونے لگا، جو عیادت کرنے کے لیے آیا تھا. کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا بہت زیادہ اس کا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صبح کے وقت کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. ہم ولی تلاش کرتے ہیں، یار کوئی ولی مل جائے، اس سے دعا کرواتے ہیں کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شام کے بعد کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کی جانب جا رہا ہے. اچھا جب وہ صحابی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کی تو جب عمران بن حسین کی حالت دیکھی تو وہ زاروں قطار رونے لگا. عمران بن حسین اسے کہنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کی حالت دیکھ کر. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر آپ کو میرے دل کی کیفیت، اندرونی کیفیت کا پتہ چل جائے تو آپ ہنسنا شروع ہو جاتے، آپ کبھی بھی نہ روتے.
وہ کہنے لگے اب دلوں کے حال تو یا بندہ خود جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں تو آپ کے دل کی حالت کو نہیں جانتا، آپ بتا دیں آپ کے دل کی کیا حالت ہے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے سلام کرتے ہیں اور میں ان کو ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کہتے اللہ کی قسم دنیا کی ساری بیماریاں بھی اگر میرے بدن میں لگ جائیں، لیکن یہ جو فرشتوں کے سلام کرنے والی لذت ہے یہ تمام بیماریوں کے اوپر غالب ہے، تو مجھے کبھی بیماری یہ محسوس ہی میں نے نہیں کی، کیونکہ اللہ کے فرشتے آ کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے بھی انسان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس آدمی کو کہنے لگے کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں آپ نے کہ فرشتے مجھے سلام کرتے ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں ان شئت اخبر الناس، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا دینا، میری زندگی میں آپ کسی کو نہ بتانا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کا مرض بڑھ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نا یہ داغ لگوا لیں آگ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح نہیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ بیچارے اس بات پر ایگری ہو گئے کہ چلو میں داغ لگوا لیتا ہوں، تو انہوں نے آگ کے ساتھ طبیب نے ان کے پیٹ کو داغ دیا۔ اگلا دن ہوا تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو تو کبھی ہم نے اس طرح بیماری میں گھبراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آج آپ اس طرح زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے آگ کے ساتھ نہ داغنا، حدیث کی مخالفت کر بیٹھا ہوں تو کل کہ اللہ کے فرشتے ایک مرتبہ بھی آ کر انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ ان قاطع تسلیم الملائکہ، فرشتوں کا سلام آنا مجھ سے منقطع ہو گیا ہے، تو آپ کو تو میں منع کرتا تھا کہ آپ اس طرح مجھے آگ کے ساتھ نہ داغو۔ وہ پھر 2 سال یعنی بیماری اپنی وفات سے 2 سال قبل انہوں نے اس طرح داغ لگوایا، تو اس کے بعد پھر فرشتوں کا انہیں سلام نہیں آیا۔ لیکن لوگوں کا بیان ہے، بصرے کے لوگوں کا بیان ہے کہ جب وفات کے وقت ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو وہ اونچی اونچی آواز میں وعلیکم السلام کہہ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ گویا کہ دوبارہ اللہ کے فرشتے آئے ان کی جان نکالنے کے لیے اور وہ انہیں سلام پیش کر رہے اور یہ فرشتوں کو سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو بہرحال شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ آیا، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ بھی آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، کاذب بطن اخیک، آپ کے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے، دوبارہ اسے شہد پلاؤ۔ جب چوتھی مرتبہ شہد پلایا تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی بالکل صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا، شفا یاب ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ جو ماہر طبیب ہے اس کے مشورے کے ساتھ پھر شہد کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیان سن کے جائیں آپ اور کوئی شوگر کا مریض اور وہ شہد استعمال کرے تو اس کا مرض بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روایت میں کچھ حکم ہے، آپ نے فرمایا من تطبب ولم یعلم منہ طب فہو ضامن۔ ایک آدمی وہ ڈاکٹر نہیں تھا، وہ نسخے بتانا شروع ہو گیا کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، اگر کوئی آدمی اس کے نسخے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر جرمانہ ڈالا جائے گا، ایسے آدمی سے دیت کو وصول کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اس طرح، ایک آدمی ڈاکٹر ہے نہیں ہے، طبیب ہے نہیں ہے اور وہ جناب لوگوں کو نسخے بتانا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھے عمل کرتا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، اچھے عمل کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے ایسے بندے کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ ایک فاجر فاسق آدمی ہے اور ایک عمل کرنے والا آدمی، ایک بے نمازی ہے اور ایک نماز پڑھنے والا ہے، ایک بندہ اس نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا اور ایک آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، دونوں کی زندگی کے اندر بڑا فرق ہوگا۔ ایسا آدمی جو قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، وہ بے چینی والی زندگی بسر کرے گا، اور جو نماز پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اطمینان والی زندگی عطا کرتے ہیں، سکون اور چین والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا نام ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام حضرت سمیہ تھا، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا، تو ان کے جو والد یاسر تھے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافروں نے شہید کیا۔ ان کا جو بیٹا عمار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات اس طرح ہے، کافروں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کہو کہ لات اور منات عزا یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔
تو میں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ لات منات عزا یہ سارے کام کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آپ نے فرمایا آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تو ایمان کے اوپر مطمئن تھا۔ آپ نے فرمایا پھر آپ گھبراؤ نا، اگر دوبارہ کبھی کافر پکڑیں اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ کریں تو دوبارہ بھی اگر آپ اللہ کے ساتھ کفر کر دو گے، لات منات عزا کا آپ نعرہ لگا دو گے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مجبور کر دیا گیا، فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی نے اس کے سر کے اوپر گن رکھی اور اسے کہا جی اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے ڈر کی وجہ سے تو ایسی طلاق کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو مکرہ کی طلاق ہے جسے مجبور کر دیا گیا اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے وہ طلاق نہیں ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر زبردستی کسی آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے طلاق کے اوپر اور وہ طلاق دے دیتا ہے تو ایسی طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، تقوی والی زندگی بسر کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت اپنے ایسے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تقوی والی زندگی بسر کرنا اور نیک کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنی باتیں میں نے بیان کی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔